بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس علاقے میں انسپیکٹر کی حیثیت سے آئے ہوئے مجھے 2 ہفتے ہی ہوئے تھے۔ سعید پور گاؤں کی آبادی زیادہ نہیں تھی۔ گاؤں میں زیادہ تر لوگ مویشی پالنے کا کام کرتے تھے۔ میرے اس گاؤں میں آنے سے قبل کبھی کبھار ہی کوئی بھولا بھٹکا جانور آ کر کسی کا کوئی بکرا بھیڑ وغیرہ لے جاتا تھا۔ دراصل جنگل گاؤں کے قریب ہی لگتا تھا۔ جب کوئی جنگل سے لکڑیاں جلانے کو لکڑیاں لینے جاتا تھا، اسے گمشدہ جانور کی باقیات یعنی کھال اور دیگر ہڈیاں مل جانے پر اسے اندازہ ہو جاتا تھا کہ اسے کوئی جنگلی جانور جنگل میں اٹھا لایا تھا۔ سعید پور میں میرے آنے سے 2 ہفتے قبل مویشیوں کو روزانہ لے جانے کی واردات میں اضافہ ہو گیا تھا۔ گاؤں کے لوگوں کا تشویش میں مبتلا ہونا فطری بات تھی۔ لوگوں نے اپنے اپنے طور پر رات میں جاگ کر راز کو جاننے کی کوشش کی۔ کچھ دیہاتیوں کا یہ خیال تھا کہ جنگل میں آسیب ہے جو ان کی کسی بات سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے روزانہ ایک مویشی غائب ہو رہا ہے۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے اس بات کا دعویٰ بھی کیا تھا کہ انہوں نے آسیب کو دیکھا ہے۔ وہ ایک کالے جانور کے روپ میں رات میں آتا ہے۔ جسمانی اعتبار سے وہ ریچھ لگتا ہے، لیکن وہ اس قدر قد آور ہے کہ کئی ریچھ کو جمع کیے جانے پر اس کی لمبائی اور چوڑائی بنتی ہے، یعنی وہ ہاتھی سے جسمانی طور پر بڑا ہے۔ کوئی اسے روشنی کی مدد سے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرے، وہ اس وقت حملہ آور ہو جاتا ہے، اس لیے آسیب کو چاندنی راتوں میں ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ میرا خیال تھا آسیب سے متعلق جو بات پھیلائی جا رہی ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اس طرح کی افواہ وہی پھیلا رہا ہے جو مویشی چرانے کے کام میں ملوث ہے۔ اس طرح کی خبر پھیل جانے پر کوئی شخص چور کو آسیب سمجھ کر نہ اسے دیکھنے اور نہ اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کرے گا۔ چور کا کام چلتا رہے گا۔ جنگل میں جانوروں کے لیے خوراک کا خوب انتظام تھا، اور پھر کیوں گاؤں کا رخ کرے گا؟ اس کے گاؤں کا رخ کرنے پر یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ گاؤں کے لوگ اسے گھیر کر پکڑ لیں گے اور مار ڈالیں گے۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ پورے علاقے کو تاریکی نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ میں نے روشنی کرنے کو اپنے ہاتھ میں ٹارچ لی ہوئی تھی۔ ایک جگہ جھاڑیوں میں مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھا۔ جھاڑیوں پر ٹارچ کی روشنی ڈالنے پر وہاں سے ایک لومڑی نکل کر بھاگی۔ وہ جھاڑیوں میں گھسی کچھ کھا رہی تھی۔ میں نے اس جگہ روشنی ڈالی جہاں لومڑی کچھ کھا رہی تھی۔ اس جگہ ایک مردہ خرگوش پڑا تھا۔ لومڑی نے ابھی ابھی اس خرگوش کا شکار کیا تھا اور اسے کھانا چاہتی تھی۔ ایسے میں وہاں پہنچ گیا تھا اور وہ اپنا شکار کیا خرگوش چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ میں وہاں سے آگے بڑھا۔ ایک مقام پر مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھنا چاہا، میرے پیچھے موجود ایک ڈراؤنی مخلوق نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں اس اچانک حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا، اس لیے منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ ٹارچ بھی میرے ہاتھ سے دور جا گری تھی۔ پھر میں جیسے تیسے کر کے اٹھا اور ٹارچ کو اٹھا کر جلایا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ مجھ پر کس نے حملہ کیا ہے۔ میرے زمین پر گرنے پر اس مخلوق نے دوبارہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ زمین پر گرائے جانے پر مجھ میں خاصی دیر تک زمین سے اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ وہ دوبارہ حملہ کر کے میرا کام تمام کر سکتی تھی۔ وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ مجھے سخت حیرت ہوئی۔ مجھ پر حملہ کرنے والی مخلوق اتنی جلدی کہاں غائب ہو گئی؟ ایسا لگ رہا تھا مجھ پر حملہ کرنے والی مخلوق چھلاوا تھی جو اچانک سے آئی اور مجھ پر حملہ کیا پھر غائب ہو گئی۔ میرا کسی طاقتور دشمن سے مقابلہ تھا جو چھلاوے کی طرح غائب ہو جانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ چند دن مجھ میں اتنی ہمت نہ رہی تھی کہ میں رات کے وقت علاقے میں چور کی تلاش جاری رکھ سکوں۔ جب طبیعت میں بہتری آئی تو ایک رات پھر چور کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ میں ایک فرض شناس افسر تھا۔ میری ذمہ داری میں یہ بات شامل تھی کہ اس علاقے کے لوگوں کو مویشی چور سے نجات دلاؤں، چور کو جلد سے جلد پکڑ کر جیل بھجوا دوں۔ میں چور کی تلاش میں آبادی سے خاصی دور نکل آیا تھا۔ یہ خیال مجھے اس لیے آیا کہ میں جنگلی جانوروں کو ادھر ادھر بھاگتے دیکھ رہا تھا۔ میں ابھی پلٹ کر لوٹ جانا چاہتا تھا کہ ایک جھاڑی کے پیچھے مجھے ایسا لگا کہ کوئی چھپا ہوا ہے۔ میں نے ٹارچ روشن کرنے میں دیر نہ کی اور ٹارچ کی روشنی جھاڑیوں پر ڈالی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ رات کے اس وقت کون جھاڑی کے پیچھے چھپا ہے۔ کہیں یہ وہ چور نہ ہو جس کی مجھے تلاش ہے۔
میں نے پستول تان لیا تاکہ اس کے حملہ آور ہونے پر فائر کر دوں۔ اچانک جھاڑیوں سے ایک کالا جانور جس کے پورے جسم پر کالے کالے بال تھے، بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بنمانس کی نسل سے تعلق رکھنے والا جانور ہے۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اتنا بڑا جانور میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے مجھے موقع دیے بغیر ہی حملہ کر دیا۔ اس نے میرے جسم پر اپنے 2 ہاتھ مارے تھے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے بھاری بھرکم پتھر مار رہے ہیں۔ میں دور جا گرا۔ ٹارچ اور پستول بھی ہاتھ سے چھوٹ گئے تھے۔ میں ابھی اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ وہ پراسرار مخلوق غائب ہو گئی۔ پراسرار مخلوق چاہتی تو مجھے دونوں دفعہ ہلاک کر سکتی تھی، لیکن وہ مجھے دھکا دے کر بھاگ رہی تھی۔ اس میں کوئی راز تھا۔ جب اسے مارنا نہیں تھا، پھر حملہ کر کے زمین پر چت کیوں کر دیتی ہے؟ یہ بات کسی طرح دماغ میں نہیں آ رہی تھی۔ زمین سے اٹھ کر میں نے اسے ادھر ادھر تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اس جگہ سے ایسے غائب ہو گئی تھی جیسے وہاں تھی ہی نہیں۔ صبح تھانے میں جب میں اپنے اسسٹنٹ راشد سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، سر، جب آپ کو یہ محسوس ہوا کہ جھاڑیوں میں کوئی ہے، اس وقت اس مخلوق نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ یہ بات میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پہلی بار جب اس نے حملہ کیا تو ٹارچ روشن تھی۔ ہاں، ٹارچ روشن تھی، میں نے کہا۔ اس کا مطلب ہے اس مخلوق کو روشنی پسند نہیں ہے۔ جس طرح گاؤں میں پرورش پانے والے جانور شہر میں قربانی کے لیے لاتے ہیں، رات میں وہ روشنی دیکھ کر مالک کے ہاتھ سے رسی چھڑا کر ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ روشنی کے عادی نہیں ہوتے، اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ تمہارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پراسرار بلا ٹارچ کی روشنی سے ڈرتی ہے؟ ہاں، میرا خیال ایسا ہی ہے۔ اسی لیے وہ گاؤں میں رات کے وقت مویشی اٹھا کر لے جاتی ہے، ورنہ دن میں بھی آ سکتی ہے۔ دن میں وہ کہیں چھپ جاتی ہوگی اور رات میں خوراک کی تلاش میں نکلتی ہوگی۔ ہم نے اسے مویشی چراتے نہیں دیکھا، اس لیے اس پراسرار بلا پر ہم اس طرح الزام نہیں لگا سکتے۔ سر، پولیس کا کام شک کی بنیاد پر شروع ہوتا ہے۔ ہمیں اس پراسرار بلا پر شک کرنا ہوگا، تبھی ہم اس کی جاسوسی کریں گے۔ میں اس بات پر مسکرا کر رہ گیا۔ وہ بالکل سچ کہہ رہا تھا۔ پولیس کا کام شک کی بنیاد پر شروع ہو کر مجرم کی گرفتاری پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اس پراسرار بلا پر شک کر کے کام کا آغاز کر دینا چاہیے۔ ہاں سر، اس کام میں سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جنگلوں میں کئی غار ہیں، ان غاروں میں کوئی نہ کوئی غار اس کی پناہ گاہ ہوگا، راشد نے کہا۔ جنگل میں غار میں نے بھی دیکھے ہیں، لیکن میرا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں۔ سر، کیوں نہ یہ کام آج سے ہی شروع کر دیا جائے؟ ہاں، کام میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ تاخیر کی کوئی معقول وجہ بھی نہیں ہے۔ ہم دونوں تھانے سے نکل کر جنگل میں گھس گئے۔ اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ ساتھ لے کر آئے تھے۔ ایک غار میں گھسنے پر پراسرار بلا کے آثار نظر آئے، البتہ غار کے اندر بدبو بہت تھی۔ اس کا مطلب تھا جانور رات میں یا سخت دھوپ سے بچنے کو غار میں گھس جاتے ہیں۔ ہم دونوں نے منہ پر رومال رکھ لیے تھے اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ غار کے اندر اندھیرا تھا، ایسے میں ٹارچ کی روشنی سے غار کے اندر کا ماحول آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ غار کے آخری سرے پر ہمیں کئی خرگوش ادھر ادھر بھاگتے نظر آئے۔ وہ ہمیں دیکھ کر غار کی زمین میں بنائے بلوں میں گھس گئے۔ یہاں ان خرگوشوں کا بسیرا ہے، جبکہ غار میں بدبو بہت زیادہ ہے، میں نے کہا۔ اس غار سے نکل کر ہم دوسرے، تیسرے، چوتھے غرض کئی غاروں میں گئے، لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں مل سکا کہ جس کی بنا پر ہم کہہ سکتے کہ اس غار میں وہ پراسرار بلا رہتی ہے۔ واپسی پر ایک آخری غار رہ گیا تھا۔ ہم اس غار میں گھس گئے۔ اس غار میں مویشیوں کے کھانے سے بچ جانے والے سر اور دیگر جسم کے اعضاء پڑے تھے اور کثرت سے پڑے تھے۔ اس میں اب کوئی شک باقی نہیں رہا تھا کہ گاؤں کے چرائے گئے مویشی اس غار میں لا کر کھائے گئے ہیں۔ دیکھ لیں سر، شک کرنے کا کچھ فائدہ ہو گیا ہے، راشد نے کہا۔ ہاں بھائی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے وہ پراسرار بلا بھی اسی غار میں ہے۔ ہمیں سنبھل کر ایک ایک قدم آگے بڑھانا ہوگا، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں ہوشیار اور چوکنا ہو چکا ہوں، راشد نے کہا۔ ہم دونوں آخر تک چلے گئے تھے، لیکن پراسرار بلا کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ جب اس بلا کا یہی ٹھکانہ ہے،
پھر اسے یہاں پر ہونا چاہیے، میں نے کہا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ رہتی کہیں اور ہو اور مویشی کھانے کے لیے یہ جگہ استعمال کرتی ہو۔ گوشت بچ جانے پر وہ دوسرے دن آ کر کھا لیتی ہو۔ کہیں اور رہنے کا مطلب ہے اس کے ساتھ اس جیسی کئی اور پراسرار بلائیں بھی ہوں گی۔ ہاں، ایسا ممکن ہے، راشد نے کہا۔ دن بھر ہم دونوں نے اس پراسرار بلا کو ڈھونڈا لیکن کامیابی نہ مل سکی۔ ہم دونوں واپس تھانے آ گئے۔ ہمیں اس حد تک کامیابی حاصل ہو گئی تھی کہ ہم نے وہ جگہ دیکھ لی تھی جہاں گاؤں کے مویشیوں کو کھایا جاتا ہے۔ راشد، تم اپنے سپاہیوں کے ذریعے یہ پیغام بھجوا دو، جیسے ہی رات میں کسی کا مویشی چوری ہو تھانے کو اطلاع کر دی جائے۔ ٹھیک ہے سر، میں یہ پیغام ابھی بھجوا دیتا ہوں، راشد نے کہا۔ چند دنوں تک گاؤں سے کوئی مویشی چوری نہیں ہوا۔ گاؤں والوں نے بھی اب اطمینان کا سانس لیا کہ ان کے مویشی چوری ہونا بند ہو گئے ہیں۔ ایک رات ہم دونوں جنگل میں ہی تھے کہ دور سے اس بلا کو آتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس بلا نے اپنے منہ میں ایک بکری کا بچہ دبایا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی کو ٹارچ بجھانے کا اشارہ کیا اور ایک جھاڑی کی اوٹ لے کر بیٹھ گئے۔ اس کا رخ ہماری ہی طرف تھا۔ میں نے اس کا سر کا نشانہ لے لیا تھا۔ وہ جیسے ہی نزدیک آئی میں نے گولی چلا دی۔ اس بلا کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ دیر تک ہماری اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اس بلا کے قریب جا سکیں۔ جب اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ وہ پراسرار بلا واقعی مر چکی ہے، اس کا بدن بے حس اور بے حرکت ہو گیا ہے، اس کے قریب گئے، اسے اچھی طرح ہلا جلا کر دیکھا۔ حالانکہ اس کا بھیجا اڑ چکا تھا، پھر بھی اس بلا سے خوف آ رہا تھا۔ میں نے اور میرے ساتھی نے اس کی دونوں پچھلی ٹانگوں کو پکڑا اور گاؤں کا رخ کیا۔ اسے گھسیٹتے ہوئے جنگل سے گاؤں میں لے آئے۔ صبح ہونے پر گاؤں میں پراسرار بلا کی ہلاکت کی خبر پہنچ چکی تھی۔ لوگ اس بلا کو دیکھنے آ رہے تھے اور اس بلا کو حیرت سے دیکھ رہے تھے جس نے گاؤں کے لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے اس بلا سے نجات دلا دی تھی۔ وہ بلا بہت طاقتور تھی لیکن روشنی سے بہت ڈرتی تھی، اس لیے روشنی دیکھتے ہی بے قابو ہو جاتی تھی اور روشنی دکھانے والے پر بے اختیار حملہ کر دیتی تھی۔ میں نے اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور بلا کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے اس کارنامے سے گاؤں کے لوگ بہت خوش تھے اور میرے سچے دل سے عزت کرنے لگ گئے تھے۔ میں جب تک سعید پور میں رہا پھر کوئی اس پراسرار اور ڈرونی بلا جیسی مخلوق نظر نہ آئی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس علاقے میں ایک ہی پراسرار بلا تھی جو میرے ہاتھوں ماری گئی تھی۔ مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل زوہا وائس سینٹر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ملتے ہیں مزید کہانیوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔